بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورتل القرآن ترتیلا. انتہائی قابل قدر حاضرین مجلس، قرآن مجید اللہ عز وجل کی حقیقی کلام ہے. قرآن مجید نوشتہ ہدایت ہے. قرآن مجید یہ کتاب فرقان ہے. اللہ تعالیٰ حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اسی شخص کو عطا کرتے ہیں جس شخص کو اس قرآن سے تعلق کی توفیق مل جائے. یہ کتاب مبارک ہے. جتنی کس نے زیادہ برکت لینی ہو وہ اس کے لیے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جو جتنا قرآن زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی برکتوں کو زیادہ سمیٹتا ہے. آج کی اس مبارک مجلس میں ہم اپنی اس گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. انشاءاللہ ہماری گفتگو یہ 20 منٹ تک جاری رہے گی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر سورۃ الفاتحہ اور آخری چند سورتوں کی تلاوت کروائیں گے، اور پھر آخر میں ہم اس بات کی خواہش کریں گے کہ کوئی بھی آپ میں سے اگر پڑھنا چاہتا ہے تو ساتھ اس کی کریکشن کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھنے سے معنی کیا بنتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے میں 4 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماہر بالقرآن، جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے. کس چیز کی مہارت؟ ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھنے کی مہارت. ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد اس کی فہم، بصیرت، اس کے معانی، مدعا، مفاہیم کی واقفیت میں مہارت. اور تیسری مہارت اس قرآن مجید کے احکامات کی روشنی میں عمل کی مہارت. اور چوتھی مہارت اس خوبصورت پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی مہارت. تو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی مہارت جس کو حاصل ہوتی ہے، یہ ایسا بختور انسان ہے، ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ جب قیامت کے دن صفیں لگائی جائیں گی، قیامت کے دن 2 کیفیتیں سامنے آئیں گے. یہ 50,000 سال کا دن کافروں کے لیے، اگرچہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا چھوٹا کر دیں گے کہ حدیث میں آتا ہے جتنا دنیا میں ایک نماز مومن پڑھتا ہے اس کے لیے قیامت گویا کہ اتنے وقت کی ہوگی.
ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب دنیا گری ہوئی ہوگی، بکھری ہوئی ہوگی، کیڑے مکوڑوں کی طرح. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں اس طرح کائنات کی حالت ہوگی. اور لوگ ایسے متوالوں کی طرح ہوں گے جیسے نشہ کیا ہوا ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. آپ سمجھو گے کہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، تو اللہ کی طرف سے آزمائش اور عذاب ہوگا. ایک کیفیت وہ ہوگی وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اللہ کے حکم سے پھر سب کی صفیں بنائی جائیں گی، صف بندی ہوگی. نیک لوگوں کی صفیں، اور اسی طرح ماہر قرآن جس کو محافظ قرآن سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اسی طرح سچے تاجر، اسی طرح نیک لوگ. وہاں یہ بھی ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا. جہاں فرشتوں کی صفیں بنی ہوں گی، جہاں انبیاء کی صفیں ہوں گی، جہاں اولیاء اور اصفیاء کی صفیں ہوں گی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کتنا یہ خوش نصیب انسان ہے. ماہر قرآن سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں خاکی صفوں میں نہیں کھڑا ہونا، خاکی صفوں سے نکلو، آ جاؤ ان صفوں میں جہاں جبریل امین کھڑے ہیں. کس کے لیے؟ الماہر بالقرآن، جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرنے والا ہے، اس کے پڑھنے میں، اس کی فہم میں، اس پہ عمل کرنے میں، اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں. دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه ساقه الى النار. قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن مجید سفارشی ہے. آپ سورۃ الفاتحہ سے لے کے من الجنت والناس تک پڑھ لیں. دنیا کے اندر جتنی بھی جملہ کتب حدیث ہیں آپ پڑھ لیں، آپ کو صرف ایک عمل نظر آئے گا کہ جس عمل کا اجر قیامت کے دن بھی بڑھتا نظر آئے گا. جتنے بھی اعمال ہیں وہ دنیا تک ہے، اس سے آگے نہیں جاتے. جو عمل کر لیا، اگر علم ہے تو اس کا نفع ملتا رہتا ہے، لیکن جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن سفارشی ہے، اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا جس نے اس کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ مقدم کیا. یہ قرآن ہی اللہ کے سامنے سفارش کروا کے اسے جنت میں لے جائے گا. آپ پورے قرآن کی بات تو پھر کیجئے، صرف گنتی کی 30 آیتیں ہیں سورۃ الملک. ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ، اس کی 30 آیتیں ہیں. شفعت لصاحبها، جو رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، یہ صورت اس کو کیا دے گی؟ ہی المانعۃ من عذاب القبر. ایک تو قبر کے عذاب سے سورۃ الملک بچا دیتی ہے، محفوظ کر دیتی. قیامت کو سفارش کرے گی. خاصمت عن صاحبها، ضد کرے گی. کس بات کی ضد؟ اللہ اس کی بخشش کیجیے، اس کو بخش دیجیے. حتی غفر لہ، اس وقت تک یہ ضد چھوڑے گی نہیں جب تک اس انسان کو معاف نہیں کر دیا جائے گا. اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں حتی ادخلتہ الجنہ. یہ صورت اس وقت تک اللہ ذوالجلال کے سامنے سفارش کرتی ہی رہے گی جب تک
پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی. اس سے بڑا کوئی سفارشی نہیں. یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب. ایک خوبصورت انسان کی شکل میں قرآن آئے گا. بندہ پوچھے گا انت ومن انت وجهك المنیر. اتنا خوبصورت انسان کون ہو تم؟ جواب میں کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. اور اللہ عز و جلال سے سفارش کرتے وقت یہ کہے گا قرآن یا ربی حلی، اے اللہ اس کو دنیا میں تیری کلام کے ساتھ میرے ساتھ محبت تھی، میں ہی وہ ہوں کہ رات کی تاریکی میں اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیتا تھا. یہ میری محبت کی وجہ سے کھڑا ہوتا. اس کو خلعت فاخرہ پہنائیے. فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، کرامت کا لباس پہنایا جائے گا. پھر یہ قرآن کہے گا یا ربی زدہ، اللہ اور انعام دیجئے. فَيُلْبَسُ تاج الکرامہ، پھر اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. اور صرف اس کو نہیں، اس کے والدین پہ اللہ احسان یہ فرمائیں گے کہ ان کے سروں پہ ایسا تاج سجائیں گے. حدیث کے الفاظ ہے لا تقوم لهم الدنیا، جو کچھ دنیا میں ہے اگر وہ بیچ دیا جائے تو اس تاج کی قیمت پھر بھی ادا نہیں ہو سکتی. اور والدین سوال کریں گے یا ربی بما کسینا، یہ تاج ضوءه احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے، کہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ اب یہ لفظ کیوں بولے گا انسان کہ مجھے کیوں پہنایا گیا؟ وہ سوچتا ہوگا شاید میں صدقہ کرتا ہوں. نہیں، صدقہ بہت بڑا عمل ہے. ہو سکتا ہے وہ سوچے میں تہجد پڑھتا ہوں. نہیں، تہجد بہت بڑا عمل ہے. ہو سکتا ہے وہ فلاحی کام بہت کرتا. نہیں، یہ کس لیے پہنایا جائے گا؟ حدیث کے دو لفظ یاد رکھنے والے ہیں. بتعلیم ولدکما القرآن، والدین سے کہا جائے گا یہ تاج جو آپ کے سر پہ سجایا گیا ہے تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، تم نے اپنے ہاتھوں سے کہا تھا بیٹا یہ لو بیٹا قرآن. تم نے قرآن تھما دیا اپنی اولاد کی ہاتھ میں، تو آج اس کے نتیجے میں تمہارے سروں پہ تاج سجائے گئے ہیں. ساری دنیا بیچ کے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اور سورج کی روشنی سے بھی اس کی روشنی زیادہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان بھی یاد رکھنے والا ہے. لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. دنیا کے اندر قابل رشک صرف دو لوگ ہیں، صرف دو لوگ جن کو دیکھ کے میرے اندر یہ تڑپ آنی چاہیے، شوق، ذوق، تھرسٹ پیدا ہونی چاہیے، اور مجھے کہنا چاہیے اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، یہ مقام مجھے بھی عطا کر دے، یہ رحمت مجھ پہ بھی نازل فرما دے، یہ مرتبہ مجھے بھی نصیب فرما دے، اللہ میری اولاد کو بھی عطا فرما. وہ کون سے دو خوش نصیب لوگ ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے. ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا. فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. جس صاحب قرآن کو اللہ نے اتنی توفیق دی کہ وہ رات کی تاریکی میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور دن کو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ایسے شخص کو دیکھو تو یہ دعا کرنی چاہیے میرے مالک یہ نعمت تو نے ہی عطا کی، یہ مجھے بھی عطا کر دے، مجھے بھی ایسا بنا دے، میں بھی قرآن ایسا پڑھنے والا ہوں، میں بھی ایسا عمل کرنے والا ہوں، قرآن کی ایسی فہم مجھے بھی عطا کر، یہ قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی صلاحیت میرے اندر بھی پیدا فرما. یہ واحد انسان ہے جس کو دیکھ کے رشک کرنا چاہیے. اور دوسرا وہ انسان وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. جس کو اللہ نے مال
عطا کیا ہے، اور اس مال و دولت کو وہ خرچ کیسے کرتا ہے؟ رات کو بھی اللہ کی راہ میں، دن کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایسے انسان کو دیکھ کے بھی رشک کرنا چاہیے۔ اور یہاں رک کے ایک چھوٹا سا عمل جو حدیث نے پیش کیا ہے، آج آپ اور میں شکایت کرتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے، کام کو جی چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، بس تھکاوٹ سی ہو گئی، بس کیا کریں، عاجز آ گیا ہوں، کام ہو نہیں رہا، غفلت غالب آ رہی ہے۔ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو شخص رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کے گنتی کی 10 آیتیں پڑھ لے۔ کتنی آیات؟ 10 آیتیں۔ اللہ عز و جلال اس شخص کا غافلوں سے نام کاٹ دیتے ہیں، غافل نہیں ہوگا۔ میں اس کو دوسرے انداز سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ 10 آیتیں اگر کسی کو یاد نہیں، آخری 2 سورتیں کس کس کو یاد ہے؟ اس کی 11 آیتیں۔ اگر آپ عشاء کے بعد کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھتے، آخر میں بھی پڑھتے، درمیان میں بھی پڑھتے، صحیح الجامع کی روایت۔ آپ عشاء کے بعد کھڑے ہو کے گنتی کی 2 سورتیں پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ عز و جلال کی توفیق سے غفلت سے بچ جائیں گے۔ اور بلکہ ہر نماز کے بعد اسے پڑھنا چاہیے۔ صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد یہ 2 سورتیں پڑھوں، اور یہ 2 سورتیں اتنی قوت اور پاور والی ہے، جادو، جنات، نظر بد اور نہ جانے کون کون سے بلاوی، اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ان صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیجیے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا، لبید بن اعصم نے جادو کیا، اور وہ جادو بئر زروان، زروان نامی کنویں کے اندر 2 پتھروں کے درمیان کھجور کے گابے میں ایک گڑیا بنا کے اس میں 11 سوئیاں لگا کے چھپایا گیا۔ جبریل امین نے آ کے بتایا، سیدنا علی وہاں گئے، وہ نکال کے لائے، اس وقت یہ 2 صورتیں نازل ہوئی، 11 ہی سوئیاں تھیں اور 11 ہی آیتیں، ایک آیت پڑھتے اور ایک سوئی نکال دیتے۔ جب یہ 11 آیتیں مکمل پڑھ لیں اور سوئیاں نکال دی، کأنما نشط من عقال، اس طرح اثر زائل ہو گیا جیسے کوئی گرہ بندی تھی کھل گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قابل رشک اگر کسی کو سمجھا ہے، امت کے سامنے پیش کیا ہے، وہ صاحب قرآن ہے اور صاحب مال ہے، جو دن رات ان دونوں نعمتوں کو خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اے ماہر قرآن، اے صاحب قرآن، اقرا، تم دنیا میں بھی پڑھتے تھے لیکن چند لوگ سنتے تھے، کبھی 200 ہوتے، کبھی 400 ہوتے، کوئی 1000 کا مجمع بھی ہو سکتا ہے، نہیں، آج پوری دنیا کے سامنے پڑھو۔ وہاں تم پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد تم اگر اونچی جگہ پہ بھی بیٹھے ہوتے تو پھر واپس اپنی جگہ پہ آ جاتے تھے۔ آج اقرا وارتقی، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتے جاؤ، ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم دنیا میں خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے، فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها، پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں قرآن مجید کی آخری آیت کی تلاوت کرو۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی روایت کے مطابق 6666 آیتیں ہیں۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسی بلڈنگ دیکھی ہے جس کی 6666 سیڑھیاں ہوں؟ قاری قرآن، صاحب قرآن، ماہر قرآن، حافظ قرآن کتنا یہ خوش نصیب ہے کہ جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھ رہا ہے اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ اور میں جو بات شروع کی تھی وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، دنیا کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سوائے قرآن کے، قیامت کو بھی آپ قرآن پڑھیں گے ایک آیت کے بدلے اللہ وہاں بھی نیکی عطا کر دیں گے۔ یہ صرف قرآن کا امتیاز ہے۔ اور یہاں حکم کیا ہے؟ تم اس طرح ترتیل کے ساتھ پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے۔ یہ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل کا مطلب ہے قراءۃ القرآن بتمہل واطمئنان مع تدبر المعانی ومراعاة كيفية تلاوة كتاب الله المنزلة منه۔ قرآن مجید کو پڑھو بتمہل، ٹھہر ٹھہر کر، اطمینان کے ساتھ، واطمئنان، اطمینان کے ساتھ، مع تدبر المعانی، معانی پہ غور کر کے پڑھو۔ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اجری کہا کرتے تھے نا، اصل قرآن پڑھتا ہی وہ ہے کہ جب وہ متقین کی بات پڑھے رک جاتا ہے اور سوچتا ہے متی اکون من المتقین، یہ تو متقین کا تذکرہ ہے، میں کب متقی بنوں گا؟ یہ فائزین کا تذکرہ ہے، متی اکون من الفائزین، میں کب کامیاب لوگوں کے صف میں کھڑا ہوں گا؟ ایک ایک آیت کے ساتھ چلتا ہے۔ مع مراعاة کیفیت تلاوت کتاب اللہ المنزلۃ منہ، اس کیفیت، اس تلفظ، اس نطق، اس پرننسیشن کا اعتبار کر کے پڑھے جس طریقے سے اللہ نے نازل کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عبادت کی کیفیات طے شدہ ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رفع یدیہ حذو من، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر ہاتھ کو اٹھاتے، او حیال اذنی، یا کانوں کی لو کے برابر۔ اگر تھوڑے سے ہاتھ اوپر چلے جائے کہتے ہیں جائز نہیں۔ بھائی کیوں جائز نہیں؟ کہتے ہیں کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں۔ کوئی اس طرف کر لے کہتے نہیں جائز نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ سیدھے ہی اٹھانے ہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عبادت کی کیفیات بیان کی ہیں، قرآن بھی عبادت ہے، اس کو بھی سکھایا ہے کس طرح کس کو پڑھنا ہے، حرف کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ المبانی تدل علی المعانی، کسی لفظ کا ہی معنی ہوگا نا، اگر لفظ صحیح نہیں پڑھیں گے تو معانی میں تبدیلی آ جائے گی۔ کیسے تبدیلی آئے گی؟ میں گنتی کی 4 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یا اذان کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، تو پہلا لفظ کون سا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، ای من کل شیء، اللہ اکبر، ہر چیز سے اللہ ذو الجلال بڑے ہیں۔ اکبر، اس کو اگر آپ تھوڑا سا لمبا کر دیں، اکبر، کو حرج ہے؟ بولیے، سارے لوگ کر جاتے ہیں نا۔ اکبر، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، کہا کرتے تھے اکبار جمع کبر، اکبار یہ کبر کی جمع ہے، اور کبر کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ الطبل، ڈھول۔ اللہ اکبر کا معنی ہوگا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ڈھول ہے۔ اسی اللہ اکبر یہ کاف ہے جس کے ساتھ کتاب لکھی جاتی ہے، ایک وہ قاف ہے جو قلم میں ہم استعمال کرتے ہیں،
دونوں کے معنی میں فرق ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اکبرہ کا مطلب ہے اس نے قبر کو کھودا. تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ذوالجلال اس نے قبر کھودی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بھائی بہن یہ سوچے ہماری نیت تو یہ نہیں ہوتی. ایک شخص اللہ نہ کرے کسی کو گالی دے اور کہے میری نیت تو دعا کی تھی، کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا. نیت کے مطابق عمل جب ہوتا ہے تب نیت کنسیڈر ہوتی ہے. وَالْعِبْرَةُ بِالْمَفْهُومِ لَا بِالْمَنْطُوقِ، اعتبار یہ ہوگا کہ دوسرے کو سمجھ کے آئی آپ نے کیا بولا. اعتبار یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا بولا. جو کسی کو سمجھ آئے گی وہ تو اسی کو ہلے گا. دوسری مثال، ہم جب سورۃ الفاتحہ سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، دعائے استفتاح کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. وتبارک اسمک، اسم الف سین میم. اسم یہ سمون سے ہے یا وسمن سے ہے، اور سمو بلندی کو کہتے ہیں، وسم علامت کو کہتے ہیں. یہ اسم کی حقیقت کو کھولنے کے لیے علماء لکھتے ہیں جب تک ہم سین کو نہیں پڑھیں گے اسم کا مطلب ہے نام، اور اس سین کی بجائے سا پڑھ دیں، الف با تا سا، اسم. اور اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ بابرکت ہے تیرا نام. تو اللہ خوش ہوں گے. اور اگر اس سین کو ہم نہیں پڑھتے بلکہ یہاں سا پڑھ جاتے ہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ نعوذ باللہ من ذالک، اس کا معنی کیا بنے گا؟ کتنا بابرکت ہے اے اللہ تیرا گناہ. معمولی سبھی بے احتیاطی کرنے سے معنی بدل جائیں گے. تیسری مثال، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں تو یہ آپ جانتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. بڑے شد و مت سے ہم بیان کرتے اور کرنا چاہیے، لیکن جو فاتحہ صحیح نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ الحمد للہ رب العالمین. الحمد، حمد یحمد، اس کا مطلب ہے تعریف کرنا. الف لام استغراق کا ہے. تمام تعریفوں کا لائق کون ہے؟ اللہ ہے. اگر اسی کو الحمد ہا کی بجائے ہا پڑھ دیا جائے تو معنی کیا ہوگا؟ حمید یحمد کا مطلب ہے آگ کی حرارت کا ختم ہونا. الف لام شروع میں لگایا استغراق کا، اس کا معنی نکلا کہ دنیا جہان کا سارا دھواں اللہ کے لیے. معنی بدل جائے گا. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، چوتھی مثال، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے. اور نحر ینحر وانحر، اور قربانی کیجیے. اور اگر اس کو نحر کی بجائے نہر بڑی ہا کے ساتھ، جس ہا کے ساتھ لاہور لکھا جاتا ہے، اور ہا جس کے ساتھ بس اوقات لوگ حلوہ بھی لکھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں پڑھتا. اگر موٹی ہا کے ساتھ پڑھتا ہے، جس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں نا 2 آنکھوں والی ہا، اگر اس کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کہتا ہے جب کوئی سوالی آئے تو ڈانٹیے نہیں، کچھ ہے تو دے دو، نہیں تو دعا ضرور دے دو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کا معنی یہ ہے کہ رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اور اگر اس کو یوں پڑھیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور اپنے رب کو ڈانٹیے، کیسا معنی بنے گا؟
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو معمولی سی مت میں بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قرآن پڑھا رہے تھے اور اس نے کیا پڑھا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلة للفقراء، مد نہیں کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما هكذا اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بھائی مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں پڑھایا. قیل یا ابا عبد الرحمن وکیف اقرأکها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیسے پڑھایا؟ انہوں نے اسی آیت کو پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین فمدها. اب للفقراء پہ مد کریں یا نہ کریں معنی نہیں بدلتا، لیکن اس کے باوجود کہ معنی نہیں بدلا، اتنی گنجائش بھی نہیں دی، اتنی سپیس نہیں دی کہ آپ مد میں بھی اپنی مرضی سے تصرف کریں. تو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ معنی پہ غور کرتے ہوئے اور اس کیفیت کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا جس کیفیت سے قرآن نازل ہوا. قرآن مجید کی آیت سنیے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فأولئک هم الخاسرون. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن مجید عطا کیا، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ تو مومن ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو لوگ اس کا حق ادا نہیں کرتے ایمان لانے میں، اس پہ عمل کرنے میں، اور انکاری ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی تو نقصان اٹھانے والے ہیں. رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ایسا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ ذوالجلال کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا جائے، جس کو پڑھنے سے انسان کی دل کی بنجر زمین بھی آباد ہو جائے. اور یاد رکھیے جو شخص قرآن معنی کے ساتھ پڑھتا ہے اور قرآن مجید کو اس کیفیت کے مطابق پڑھنا چاہتا ہے جس کے ساتھ نازل ہوا، اس قرآن کی تاثیر الگ ہے، اور اس قرآن کی تاثیر آپ کو الگ محسوس ہوگی. جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے کیسے پڑھنا چاہیے. اس لیے آج اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، انسان معمولی سے اگر غلطی اس کے بول میں ہو جائے نا، رائٹنگ کو اگر کوئی غلطی سے ورائٹنگ پا دے نا تو غصے میں آ جاتے ہیں اور ساتھ جوک شروع ہو جاتے ہیں. اوے تم تو پینڈو پروڈکشن ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہاں ڈبلیو کی آواز نہیں آتی، یہ سائلنٹ ہے. لیکن کبھی کسی نے نہیں سوچا، ہاں یہ بھی اچھی بات، کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ مجھے سورۃ الفاتحہ تو صحیح پڑھنی ہے، مجھے نماز میں جو میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اتنی تو میری قرأت اچھی ہونی چاہیے کہ میں اگر نماز کرواؤں تو میری نماز میں کوئی خلل نہ آئے. امام اصمعی رحمہ اللہ تعالی جو اگر عربی زبان کے 4 پلرز بنائیں تو ایک پلر امام اصمعی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن تو قرآن کی عظمت ہی ہے، اگر کوئی حدیث بھی صحیح نہیں پڑھتا، دعائیں جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں، اذکار سکھائے ہیں، اگر کوئی صحیح نہیں پڑھتا تو میں سمجھتا ہوں بس اوقات اس لیے بھی شاید دعا قبول نہیں ہوتی، ہم نے صحیح دعا مانگی نہیں ہوتی. رب تعالی ہمیں یہ شعور بھی نصیب فرمائے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے ہم سب مل کے انشاءاللہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پھر آخری
चंद सूरतें पढ़ेंगे, फिर आखिर में इंशाअल्लाह आप में से किसी से सुनने की भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला यतअल्लमुल इल्म मुस्तहयिन वला मुस्तकबिर। हया करने वाला और तकब्बुर करने वाला कभी इल्म नहीं सीखता। ये सही बुखारी की रिवायत है। हया करनी चाहिए गाली देते वक्त, हया करनी चाहिए झूठ बोलते वक्त, हया करनी चाहिए गीबत करते वक्त, इल्म सीखते वक्त नहीं। तो आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना मेरे साथ, नाराज तो नहीं होंगे। ला तग़ज़ब वलकल जन्नह। अगर गुस्सा आया हो तो गुस्सा छोड़ दीजिए। हदीस कहती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गुस्सा छोड़ दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ابھی ہم انشاءاللہ آپ میں سے کسی کی تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ چند ضروری تنبیہات کو بھی پیش کریں گے. کون ہے انشاءاللہ جو سورۃ الفاتحہ سنائے گا؟ شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری قرآن کی تلاوت بہتر ہو. یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ آواز والے بھائی سے کہیے گا ذرا آواز بھی اونچی کر دے تاکہ بھائی کے پڑھنے میں آسانی ہو. جی. اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم باللہ من الشیطان باللہ من الشیطان من الشیطان من الشیطان الرجیم. نہیں، یا تو پڑھا جائے الشیطان الرجیم یا من الشیطان الرجیم. یہ الرجیم نون کو ملائیں گے نہیں اس طرح. من الشیطان من الشیطان من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، بنیادی طور پہ صرف 3 حرکتوں کو درست کر لیں. ایک حرکت ہے زبر، ایک ہے زیر، ایک ہے پیش، جس کو ہم کہتے ہیں یہ فتحہ ہے، یہ کسرہ ہے اور یہ ضمہ ہے. جس شخص کے اندر یہ گرفت آ جائے کہ میں نے فتحہ، ضمہ اور کسرہ اس پہ گرفت حاصل کرنی ہے، اس کی آدھی غلطیاں اسی دن ہی ختم ہو جاتی ہیں. آپ چیک کیجئے، مبالغہ نہیں ہے. آپ دنیا جہان کے کسی محترم مکرم قاری صاحب کی تلاوت سنیں، کسی شخص کی بھی تلاوت سنیں گے، اگر آپ 3 باتیں سمجھ جائیں 50% آپ کی غلطیاں ختم ہو جائیں گی. صرف یہ پہچانیے کہ ہم نے فتحہ، کسرہ، ضمہ یہ ادا کیسے کرنا ہے. جب بھی فتحہ جس کو ہم زبر بولتے ہیں اس کو ادا کرتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے. جب بھی کسرہ جس کو ہم زیر بولتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے. جب ہم ضمہ پیش پڑھتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے. ضمہ پڑھتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ بانضمام الشفتین کاملتین مع فرجة بسيطة. بانضمام الشفتين كاملتين مع فرجة بسيطة. جب بھی پیش ادا ہوگی یا واو ادا ہوگی، 2 پیش ہوں تو ایک واو بنتی ہے. آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے اور ان دونوں ہونٹوں کے درمیان کچھ گولائی کے ساتھ وقفہ رکھیں گے. کیسے؟ الحمد. آپ الحمدو اور اس طرح کی ساری غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں. تو ہمیں پیش کیسے ادا کرنی چاہیے؟ دونوں ہونٹوں کو ملا کر درمیان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، اور ساتھ اس میں کچھ وقفہ رکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فرجۃ بسیطہ، معمولی سا وہ کھلے ہوئے ہوں. الحمد الحمد الحمد
اور اگر کسرہ جس کو زیر ہم کہتے ہیں اس کو ادا کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے بانخفاض الشفتین، بانخفاض الشفتین. جب انسان کسرے کو ادا کرتا ہے بانخفاض الصوت والشفتین، نچلا ہونٹ خصوصاً تھوڑا سا اس میں جھکاؤ ہوگا اور آواز میں بھی جھکاؤ ہوگا. کیسے؟ للہ، للہ. اب ہم اس کو للہ ہے، جتنی بھی غلطیاں ہیں خود بخود دور ہو جائیں گی. بانخفاض الشفتین، بانخفاض الصوت والشفة السفلى، نچلا ہونٹ اس پہ بھی تھوڑا سا جھکاؤ ہوگا اور آواز میں بھی جھکاؤ ہوگا. اور اگر آپ نے فتحہ ادا کرنا ہو بانفتاح الفم والصوت، بانفتاح الفم والصوت، اپنے منہ کو بھی کھولا جائے گا مناسب، بہت زیادہ نہیں. یہ عجمیوں کا طریقہ ہے. معمولی سے اپنے دونوں ہونٹوں کو، منہ کو کھولیے اور آواز میں بھی انفتاح ہو، بالکل سٹریٹ آواز ہو. اس میں نیچے کو جھکائیں گے تو وہ کسرے کے مشابہ ہو جائے گا. اگر ہونٹوں کو کہیں سے گول کر دیا تو یہ ضمہ کے مشابہ ہو جائے گا. تو فتحہ، کسرہ اور ضمہ، اس کی ادائیگی اگر آپ اس پہ گرفت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی 50 غلطیاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. پڑھیے اب ذرا. اعوذ باللہ من اب دیکھیں ہے الشیطان میں الرجیم. ٹھیک ہے، باللہ میں ٹھیک ہے، چیک کیجئے ٹھیک ہے. یہ ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ باللہ می. دوبارہ پڑھیے. اعوذ باللہ احسنت. جی من جی الشیطان دیکھیے الرجیم. شے، ہم نے کہا یہاں فتح ہے، من الشیطان، من من الشیطان، الشیطان. من اعوذ الشیطان، باللہ من الشیطان. آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم. 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 آپ پڑھتے وقت کبھی نہ گھبرایا کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بھائی کو سلامت رکھے اور بہت برکتوں سے نوازے. کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہم مل کے ایک دوسرے کو مکمل کریں. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. مومن مومن کے لیے اس دیوار کی ایک اینٹ کی مانند ہوتا ہے جو اینٹیں آپس میں مل کے دیوار کو مضبوط کرتی ہیں. تو ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ کوئی میری غلطی دور کرے، میں کسی کی غلطی دور کروں، اور اس بات میں خوش ہونا چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن اچھا پڑھیں. جی آگے آپ پڑھیے بھائی. کوئی بات نہیں، کوئی بھی پڑھ لے. میں چاہتا ہوں دوسرے بھائی بھی حصہ لے. آپ اجازت دے دیں ان کو خوشی سے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ پڑھیے. بسم الله بسم اللہ، بسم الله بسم اللہ، بسم الله بسم اللہ. بسم الله. چیک کیجئے کس کے می پہ میں بنتا ہے، وہ چیک کیجئے کون پڑھ رہا ہے. دوبارہ پڑھیے. بسم الله. بسم اللہ. بسم الله. انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم الله. بے یا بی؟ بس پھر بس دوبارہ بے پڑھنا بسم ہے یا بی؟ الله. بسم اللہ. بسم الله. جو لفظ جلالہ ہے نا، اللہ، جب اس کے شروع میں زبر یا پیش آ جائے تو
इसको हमेशा पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। अल्लाहु अलैहुल्लाह। और जब इससे पहले कसरा आ जाए ना तो फिर इस लाम को बारीक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए शब्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अर्रहीम। 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 अर्रहमानिर्रहीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मि 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 बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि अर्रहमानि अर्रहमानि अर्रहीमि अर्रहीमि अर्रहमानिर्रहीमि। अर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहसंत। दोबारा चेक कीजिए। अल्हम्दु हम्दु अल्हम्दु अल्हम्दु लिल्लाहि लिल्लाहि रब्बि रब्बि العالمين 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 الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين। 5 ऐसे हरूफ हैं जिनको पढ़ते वक्त जुम्बश दी जाती है, हरकत दी जाती है। कौफ, तौ, बा, जीम और दाल। कौन कौन से हरूफ है? क़ाफ तौ, बा जीम। और जीम। इसको कहते हैं हरूफ क़लक़ला। जैसे ना कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, ये है जुम्बश देना। ये कितने हर्फ है? सिर्फ 5 उसमें लाम है। नहीं। जब हम पढ़ते हैं रब्बिल आ, तो ये तो हरूफ क़लक़ला में से नहीं। इस तरह पोलाइट अंदाज से गुजरिए कि लाम में हरकत ना आए। रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। अकेले मोहतरम मुकर्रम भाई की जरा सुनिए, पढ़िए जरा। रब्बिल बील, आलमीन। ये जो ना रब्बिल, ये नहीं होना चाहिए। रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। रब्बिल रब्बिल आलमीन। आलमीन। बस औकात ये काटना जायज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए मैं रुका हूँ कि इस तरह आवाज़ इसकी लाम की हरूफ क़लक़ला की तरह नहीं आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि
رب الع رب رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين आगे पढ़िए। الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك 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 يوم 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 الدين يوم الدين يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد نعبد إياك نعبد 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 وإياك وإياك نستعين نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين 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 ये जो ता और तौ दोनों में फर्क है। तौ नहीं है यहाँ, यहाँ क्या है? عين ता है। نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدي اهدي एदे اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط 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 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب
ولا الضالين ولا الضالين. کون سی چھوٹی بیٹی آئی تھی پڑھنا چاہ رہی تھی؟ اذان کا ٹائم ٹھیک 5 منٹ. بیٹی نہیں ہے یہاں؟ اچھا، آخری بات کر کے ہم اس مبارک مجلس کو برخاست کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، سب سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کی فطرتی تربیت کرنا چاہتے ہیں، دنیا جہان کے علوم پڑھائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب سے پہلے قرآن پڑھائیں. اور یہی بات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام. اسلام کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول ہے کہ بچہ قرآن پڑھے. کیوں؟ بہ ینشأ علی الفطرہ، بچے کی پرورش فطرت کے مطابق ہوتی ہی اس وقت ہے. وَيَسْبِقُ إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَنْوَارُ الْحِكْمَةِ قَبْلَ تَمَكُّنِ الْأَهْوَاءِ مِنْهَا وَسَوَادَتِهَا بِأَكْدَارِ الْمَعْصِيَةِ وَالضَّلَالِ. جب آپ قرآن مجید سب سے پہلے اسے پڑھائیں گے تو اس کے دل کی تختی بالکل صاف ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی روشنیاں جب وہاں پہنچیں گی، یسبق الی قلوبہم انوار الحکمہ، حکمت اور دانائی کی روشنیاں جا کے دل پہ براجمان ہو جائیں گی. کس سے پہلے؟ قبل تمکن الاہواء منہا وسوادتها باقدار المعصیت والضلال. نافرمانی، خواہشات کے دبیز پردے، گمراہیاں، ان ساری چیزوں سے آنے سے پہلے دل کے اوپر ایک لیر آ جانی چاہیے، وہ قرآن مجید کی روشنی اور حکمت ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ نے یہ نہ کیا، اگر خواہشات کے دبیز پردے آ گئے، گمراہیاں آ گئیں، تو پھر مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ یہ نعمت ہے اولاد، یہ چھوٹے چھوٹے پھول ہیں، ان کو مسلیے نہیں، ان کی خوشبو میں اضافہ کیجئے. سب سے پہلے قرآن پڑھائیے. اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، ہر روز آپ کے اندر یہ تھرسٹ ہونی چاہیے، زندگی کا ہر میرا نیا دن میں اس کی تلاوت سے آغاز کروں گا. کچھ بھی ہو جائے میں روزانہ قرآن پڑھوں گا، میں 5 نمازیں پابندی سے پڑھوں گا. آپ زندگی میں وہ لذتیں دیکھیں گے جو آپ نے کبھی تصور میں بھی نہیں لائی ہوں گی. مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو انشاءاللہ اختیار کریں گے. اللہ ذوالجلال اب سب کو توفیق سے نوازے. اور آپ کا چھٹی کا دن تھا اور ہم نے آپ کا وقت لے لیا، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا بھی شرف قبولیت سے نوازے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ عشاء کے بعد.